ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون۔ ہمہ قسم کی حمد و تعریف، تحمید و تقدیس، کبریائی، بڑائی اللہ احکم الحاکمین کے لیے، جو ہم سب کے خالق، مالک، معبود، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والے، ڈوبی ہوئی تارنے والے، بگڑے کام سنوارنے والے، تنگ دستوں کی تنگیاں دور فرمانے والے، بیماروں کو صحت عطا فرمانے والے، کمزوروں کو قوت بخشنے والے، اس کائنات کو اپنی قدرت سے تخلیق فرمانے والے، پلک جھپکنے سے پہلے کی دیر میں ساری کائنات کو صفائے ہستی سے مٹانے کی قدرت رکھنے والے، داتا، دستگیر، گنج بخش، فریاد رس اللہ احکم الحاکمین کی ذات ہے، جس کے لیے ہر قسم کی حمد و تعریف ہے۔ یہ بچھی ہوئی زمین، یہ تنی ہوئی چادر، یہ چنے ہوئے ستارے، یہ چمکتا چاند، یہ دمکتا سورج، یہ بدلتے موسم، یہ گڑے ہوئے پہاڑ، یہ بہتے دریا، یہ ٹھاٹھے مارتے سمندر، یہ بڑھاپے، یہ جوانیاں، یہ بچپنے، یہ زندگی، یہ موت، یہ بہاریں، یہ خزاں، یہ بدلتے موسم، یہ سب اللہ وحدہ لا شریک کی عظمت کا اعلان کرتے ہیں۔ درود و سلام کائنات کے امام، نبی محترم، رسول معظم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر۔ میرے عزیز بھائیو، یہ کائنات اللہ کا ملک ہے، اور مالک کائنات نے اس کائنات کے اندر بے شمار مخلوقیں بسائی ہیں، جن کے عدد و اقسام کو گننا، شمار کرنا، معلوم کرنا، علم کے احاطے میں لانا شاید کہ مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے اندر تین قسم کی مخلوق بڑی اہم ہے، فرشتے ہیں، جن ہیں، انسان ہیں۔ فرشتے وہ مخلوق ہے جو نافرمانی سے ناواقف ہے، جن وہ مخلوق ہے جو راندہ درگاہ ہے، انہیں اللہ کی زمین میں فساد کیے، بغاوتیں کی، مالک کائنات نے انہیں منظر عام سے ہٹا دیا۔ اور تیسری مخلوق انسان ہے، اور یہ وہ مخلوق ہے جس کو خالق کائنات نے تخلیق کے اندر سب سے ممیز اور نمایاں کیا ہے، کہ اللہ رب العزت نے زمین بنائی، تذکرہ نہیں کیا، آسمان بنایا، ذکر نہیں کیا، کائنات بنائی، مالک کائنات نے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ لیکن جب انسان کو وجود دینے کا ارادہ فرمایا تو رب العزت نے اس سے پہلے اس بات کو جو ہے بیان کیا، واضح کیا کہ میں انسان بنانے لگا ہوں۔ یہ اہمیت ہے انسان کی کہ مالک کائنات نے اس کی تخلیق سے قبل، اس کے وجود سے پہلے فرمایا میں انسان بنانے لگا ہوں۔ اب میرے بھائیو، جتنی بڑی ذات ہوتی ہے اور اتنا ہی بڑا اس کی بات کا اعلان سمجھا جاتا ہے۔ سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے، اور سب سے بڑی ذات نے پوری کائنات کے اندر اعلان کیا ہے کہ میں انسان بنانے لگا ہوں۔ تو میرے بھائیو، اس سے پھر کیا معلوم ہوا کہ پوری مخلوق میں سب سے بلند تر جو مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ عظمت کے لحاظ سے، اہمیت کے لحاظ سے پھر اللہ رب العزت نے انسانوں کے اندر ایک اور سلسلہ رکھا ہے جو باقی مخلوق میں نہیں ہے، وہ نبوت کا سلسلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت انسانوں کے اندر رکھی ہے، جنوں کے اندر نہیں ہے، فرشتوں کے اندر نہیں ہے۔ کوئی فرشتہ صاحب شریعت نہیں ہے، کوئی جن صاحب شریعت نہیں ہے، اللہ رب العزت نے صاحب شریعت بنایا ہے۔ تو
1.25 लाख कम و पेश इंसानों को बनाया है कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चुना, पसंद किया और उन्हें शरीयत और किताब अता की, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें रहनुमाई के लिए पसंद किया, और फिर उनमें से मालिक कायनात ने आखिरुज़्ज़मा पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना पूरी कायनात के लिए। तो मेरे अजीज भाइयों, मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ मुख्तसर वक्त के अंदर इंसानियत पे बात करना चाहता हूं कि तमाम इंसानियत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक और आज से लेकर क़यामत तक ये हरीस हैं, और इनकी हिरस क्या है कि मुझे कामयाबी मिले, मैं सुरखरू हो जाऊं। अल्लाह मालिकुल मुल्क ने इन कुरान के आयात के अंदर इस बात को समझाया है कि कामयाबी हर एक को नहीं मिलती, कामयाबी इक़्तिदार से नहीं मिलती, कामयाबी कुर्सी और माल से नहीं मिलती, कामयाबी हस्बो नसब से नहीं मिलती, कामयाबी रंगो नस्ल से नहीं मिलती, कामयाबी इलाका और बस्ती की निस्बत से नहीं मिलती। कामयाब वो है जो ईमान वाला है। जिसके पास ईमान नहीं है वो किसी सूरत में कामयाब नहीं है। पूरी इंसानियत पे आप निगाह डाल करके देखेंगे तो मेरे अजीज भाइयों, ईमान क्या चीज है? ईमान की पहली शर्त, ईमान की पहली कड़ी, ईमान का पहला जो है ना मेरे भाइयों बुनियादी नुक्ता अल्लाह की तौहीद है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को देखें, उसके बेटे को देखें, हजरत खलील अलैहिस्सलाम को देखें और उनके बाप को देखें, हजरत लूत अलैहिस्सलाम को देखें, उनकी बीवी को देखें, और हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, और अहले मक्का को देखें जिन्होंने इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत पे ईमान नहीं लाया, अल्लाह की तौहीद को तस्लीम नहीं किया, ईमान को जो है कीमती मता नहीं जाना। मालिक कायनात ने ना उनकी हस्बो नसब को देखा, ना उनकी रंगो नस्ल को देखा, ना उनकी बस्ती और निस्बत को देखा। मालिक कायनात ने तमाम चीजों को रद्द कर दिया, इसलिए कि रब का फैसला है कामयाबी ईमान वालों को मिल सकती है, ईमान के बगैर कोई इंसान कामयाब नहीं हो सकता है। तो मेरे अजीज भाइयों, ईमान वालों की पहचान क्या है? ईमान वालों की सिफात क्या है? ईमान वालों की पहली सिफत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। पहली सिफत यह है कि वो नमाजों में खुशू खुजू इख्तियार करते, रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ उनकी पूरी तवज्जो होती है, मालिके कायनात के सामने खड़े होते हैं, उनके दिल कांपते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खौफ भी खाते हैं, उम्मीद भी रखते हैं, मालिके कायनात की कदर को वो जानते हैं, रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़े होते हैं तो फिर उनके दिल जो हैं वो धड़कते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने उनकी आंखों से आंसू गिरते हैं, मालिके कायनात को मुकम्मल वो मनाने की कोशिश करते हैं और नमाजों के अंदर खुशू खुजू होता है और फिर नमाज के अंदर उनका दिल लगता है और फिर नमाज को बड़ी अहमियत के साथ जो है वो सरअंजाम देते हैं। हाँ, नमाज को वो समझते हैं ये अल्लाह का हुक्म है, वो समझते हैं ये ईमान की बुनियाद है, वो समझते हैं मालिके कायनात की तरफ जो है तवज्जो और मुलाकात है, अल्लाह का कुर्ब इसी में मिलता है, रब की रजा इसी में मिलती है। मालिके कायनात के सामने झुक करके झूठे खुदाओं का इनकार इसी से होता है, इसलिए वो समझता है कि मेरी कामयाबी की कड़ी और कामयाबी का जीना यही है, इसलिए फिर वो किसी रुकावट को रुकावट नहीं बनने देता, थकावट रास्ते में रुकावट नहीं बनती, लालच रास्ते में रुकावट नहीं बनती और दुनिया की रुकावटें जो है रुकावट नहीं बनती। अल्लाह की कसम वो सारी मसरूफियात को पीछे रखता है, मालिके कायनात की एक सदा पे लब्बैक कहता है। दूसरी उनकी सिफत मेरे भाइयों, ये नमाज जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद का बहुत बड़ा ऐलान है कि बंदा झुकता है रब के आमने सामने,
رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں گرتا ہے، گریہ زاری کرتا ہے اور آخری حد تک جا کر کے اپنے رب کے سامنے ماتھا ٹیک دیتا ہے، اللہ تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ سب سے میری ساری باتیں اوجھل ہو سکتی ہیں، مالک کائنات تو میرے دل کے ارادوں سے آگاہ ہے، مالک میں تیرے در پہ ہوں، سب سے میں گناہ چھپا کے کھڑا ہوں، لیکن کون سا گناہ ہے جو تجھ سے مخفی ہو سکتا ہے؟ رات کی تاریکیوں میں مجھ سے سیاہ کاریاں ہوئی وہ تو جانتا ہے، سمندروں کی تہ میں چھپ کر کے گناہ کیے ان کو آپ جانتے ہیں، ہاں رب العالمین تو سب میرے رازوں کو جاننے والا ہے، مالک سب کے سامنے جو ہے ذلت و رسوائی سے بچنے کے لیے پردہ پوشی کا سوال کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، گریہ زاری کرتا ہوں، تیرے آگے جھکتا ہوں۔ مالک کہتا ہے بندے صدق دلی کے ساتھ میرے سامنے تو جھک لے، اور یہ تیرا جھکنا اگر صداقت کے ساتھ ہے تو پھر خطائیں تیری چاہے لامحدود ہوں اور پھر بھی ان کی حد ہے، میں رب کی رحمت کا تو کنارہ بھی نہیں ہے۔ گناہوں کو اتنا تو سر انجام دے چکا ہے کہ یہ زمین گناہوں سے بھر چکی، آسمان کے خلا کو تو نے پر کر لیا، لیکن پھر بھی یہ حد ہے، میں رب کی رحمت کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، دوسری ان کی صفت کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغو گو نہیں ہیں، غیبت، جھوٹ، چغلی، دروغ گوئی، غلط بیانی، وعدہ خلافی، یہ چیزیں مومن کی شان کے خلاف ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ اپنے مال کی زکوٰۃ دینے والے، وہ قبضہ گروپ نہیں ہیں، وہ جپھے مار کے نہیں بیٹھتے جو ان کے ہاتھ آیا پھر اب ان کا ہے، نہیں، وہ حقوق پہچانتے ہیں اور اللہ کی باتوں پر وہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ سودے کرتے ہیں، جان و مال رب کے نام پہ لگاتے ہیں، وہ اس اعتماد کے ساتھ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ وہ اپنے رب کے ساتھ جو ہیں سودے کرتے ہیں، کس بنیاد پر؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقاً فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ میرے عزیز بھائیوں، وہ اپنے مال کی زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ چوتھی ان کی صفت والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہ بد کلام بھی نہیں ہیں، بے لغام بھی نہیں ہیں۔ ہاں میرے بھائیوں، شرمگاہ کی حفاظت کب ہوتی ہے؟ جب کانوں پہ پہرا بیٹھتا ہے، جب نگاہوں پہ نگرانی ہوتی ہے، جب زبان پہ میرے بھائیوں پابندیاں لگتی ہیں کہ ہاں اس زبان سے بے حیائی کی بات نہیں کہوں گا، ان کانوں سے بے حیائی کا سامان نہیں سنوں گا، ان آنکھوں سے میں آوارہ نظروں کو ادھر ادھر جو ہے چکر لگانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ نگاہیں اللہ کی نعمت، یہ سماعت اللہ کی نعمت، یہ قوت گویائی اللہ کی نعمت، یہ حسن و جمال اللہ کی نعمت، یہ شباب و جوانی اللہ کی نعمت، یہ مالک کائنات نے تمام نعمتیں عطا کی ہیں، میں ان کو اپنے رب کی بغاوت میں استعمال نہیں کروں گا۔ ہاں میرے عزیز بھائیو، اگر اللہ رب العزت اپاہج کر دے تو اسے کون پوچھنے والا؟ اگر ان غلط نگاہوں کے استعمال کرنے والے کو اندھا کر دے تو اس سے کون پوچھنے والا؟ اور ان کانوں سے غلط سماعت کو جو ہے میرے بھائی اور راج دینے والا اگر رب اسے بہرا کر دے تو میرے رب سے کون پوچھنے والا؟ یہ زبان جو بے لغام ہوتی ہے، بغاوتیں کرتی ہے، نافرمانیاں کرتی ہے، اللہ کی جو ہے نافرمانیوں میں بہت تیز چلتی ہے، اور پھر جو ہے زنا کا سامان کرتی ہے، بے حیائی کی باتیں اس سے نکلتی ہیں، اگر اس زبان پہ رب تالے لگا دے تو کون کھولنے والا ہے؟ کوئی نہیں۔ ہاں رب العزت نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ دنیا میں اللہ اس کا جینا
اجیرن کر دیتا ہے، جو اللہ کی شریعت کی بغاوت کرتا ہے، اوامر اور نواہی کے اصولوں کو توڑتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا، اس کا جینا اجیرن ہوتا ہے۔ ہاں میرے بھائیو، امام کائنات نے بھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور اس کی تفسیر کو سمجھاتے ہوئے امام کائنات نے کیا فرمایا کہ جس شخص نے آخرت کے غم کو اپنے سینے میں پیدا کر لیا، من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، کہ جس نے آخرت کا غم اپنے دل میں بٹھا لیا، اللہ رب العزت اسے دل کی غنا عطا کر دیتا ہے۔ جس کا دل بادشاہ ہے اس کو چوری کی کیا ضرورت ہے، اس کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو ملاوٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو لوگوں کے مال کی طرف للچاتی نظروں سے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، ان کو جو ہے خیانت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ نے تو دل کا بادشاہ بنا دیا ہے، اللہ نے اس کو غنا عطا کر دیا ہے، اور غنا بھی کیسا ہے، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اللہ نے ان کے امور کو سلجھا دیا ہے، کوئی الجھن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے دنیا کی دولتوں کو اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیا ہے۔ دنیا کا مال آتا ہے اور وہ مال کو کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، میں تیرے کو سنبھالنے میں اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ اللہ کی قسم، وہ 2 ڈنگ کی روٹی پر جو ہے اکتفا کرتا ہے، وہ کہتا ہے ایک وقت میں جوڑا ایک پہن سکتا ہوں، 2 چپاتیاں کھا سکتا ہوں، اگر ایک وقت کی مل گئی ہے اگلے وقت کا تو مجھے علم نہیں ہے کہ میں رہوں گا کہ نہیں رہوں گا، اگر رہوں گا تو وہی کھلائے گا جو اس وقت میں کھلا رہا ہے۔ پھر حرام کی طرف کیوں لپکے گا، ناجائز مال کو کیوں جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، میرے آقا نے فرمایا، کائنات کے امام نے فرمایا، اور نبی محترم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جو شخص دنیا کے غم میں گرفتار ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے بھوک کر دیتا ہے۔ وزارت کی کرسی پہ موجود ہے لیکن بھوک مٹتی نہیں ہے، وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ موجود ہے لیکن بھوک کا جو ہے میرے بھائیو حال یہ ہے کہ دنیا کے مال کو جو ہے وہ سارا اپنے لیے سمیٹنے کے لیے اپنا فرض منصبی سمجھتا ہے، یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے چور کہا جائے گا، مجھے خائن کہا جائے گا، شاید کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز حرکت میں آئے، مجھے ذلیل کر دیا جائے۔ دنیا کی دولت، دنیا کا صدر، دنیا کا وزیر اعظم، دنیا کا مالدار، دنیا کا بادشاہ ہے، لیکن اللہ کی قسم اللہ رب العزت کو بھلا دیا ہے، آخرت کو بھلا دیا ہے۔ آخرت تب بھولتی ہے جب توحید پہ یقین نہیں ہوتا، آخرت میں کمزوری تب آتی ہے، آخرت کی فکر تب جو ہے میرے بھائیوں بے فکری میں بدلتی ہے جب رب کا تعلق کمزور پڑتا ہے، جب یقین ہو مالک یوم الدین کے یوم حساب والی ذات بھی ہے جو ذرے ذرے کا حساب لینے والی ہے، وہ خالق کائنات بھی ہے جو زبان کو بین کر کے ہاتھوں سے بلوا لے گا، جو زبان کو روک کر کے کانوں سے کہلوا لے گا، جو زبان کو روک کر کے ہاتھ کے جوڑوں سے بلوا لے گا، کندھوں سے بلوا لے گا، قدموں سے بلا لے گا، اور روئیں روئیں سے بلوا لے گا، جسم کے بالوں سے بلوا لے گا، اور پھر جو ہے اللہ رب العزت زبان کو اجازت دے گا کہ اب تو ان سے ہم کلام ہو جا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بہرحال وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے لیکن اپنی خواہش کو حلال ذرائع سے پورا کرتے ہیں۔ وہ تارک الدنیا نہیں ہیں، وہ رہبانیت والے لوگ نہیں ہیں، وہ تصوف والے لوگ نہیں ہیں، وہ صوفی نہیں ہیں، وہ وحدت الوجودی نہیں ہیں۔ ہاں وہ اللہ رب العزت کی عظیم صفات پر یقین رکھنے والے، اللہ کی ربوبیت اور رب کی الوہیت پر یقین رکھنے والے، توحید کے تمام تقاضوں کو اچھی طرح سمجھنے والے، مالک کائنات کی ایک ایک بات پہ ایمان اور یقین رکھنے والے۔ ہاں وہ شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں لیکن اپنی بیویوں سے۔ یہاں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جو ہے نا ازواج کہا ہے، مثلا ضرورت ایک ہے تو ٹھیک ہے، اگر 2 ہے تو پھر 2 کرنی چاہیے، 3 کرنی چاہیے، 4 کرنی چاہیے، کیا حرج ہے اس میں؟ اور مالک کائنات نے ایک اور آپشن بھی رکھا ہے کہ بیویوں کے علاوہ جن کا دایاں ہاتھ تمہارا مالک بنا ہے وہ بھی تمہاری ہیں۔
تو بہرحال میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت ہمیں ان صفات کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ان کی صفت یہ ہے کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اگلی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ امانت میں خیانت، میرے بھائیو توحید یہ امانت ہے، شرک اس میں خیانت ہے، سنت امانت ہے، بدعت اس میں خیانت ہے، اتباع سنت، اتباع رسول میرے بھائیو یہ امانت ہے، اور امام کائنات کے ہوتے ہوئے نبی کائنات کی فرمان کی موجودگی میں کسی اور کی طرف لپکنا یہ خیانت ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اگلی ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے، اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ فردوس کے وارث ہیں، یہ فردوس کے، سبحان اللہ۔ اللہ کی جنت تو کمال ہے نا، جس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، مشک و عنبر کا مسالہ، یاقوت کے کنکریٹ، زعفران کی مٹی، سونے کی چھت، سونے کا فرش، شرابن طہورا کی نہریں، دودھ کے دریا، شہد کے سمندر، رب کا پڑوس بھی ہے، پیار بھی ہے، اور مقدر والوں کو رب اکبر کا دیدار بھی ہے، لیکن دنیا میں نہیں، آخرت میں۔ تو میرے عزیز بھائیو، لیکن یہ ملے گا کن کو؟ جو اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، سفر میں، حضر میں، سلام میں، کلام میں، صبح میں، شام میں، دن میں، رات میں، خشکی میں، تری میں، تنگی میں، خوشحالی میں، صحت میں، بیماری میں، امن میں، جنگ میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، امیری میں، فقیری میں، مکمل طور پہ امام کائنات کی اتباع کرنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ امام کائنات نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری پوری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، مگر وہ نہیں جو جنت میں جانے سے انکار کرے۔ قیل ومن ابا، اللہ کے نبی کون ہے بدبخت جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اتباع کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی سمجھو کہ جنت میں جانے سے انکار کیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کتاب و سنت پہ جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔